آپ نے تو وہ قصے کہانیاں سن سن کے نا ان جاہل خطیبوں کی، ان جاہل لوگوں کی، خطیبوں کی وہ کہانیاں سن سن کے جو رلا رلا کر بیان کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اتنا بھی بیان کر گئے۔ ہمارے سماعتوں میں تو آتا رہتا ہے نا، ہم تو وہ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں کہ ممبروں پر یا محفلوں میں جا کر یا مجلسوں میں اپنے ان کالے کووں کے سامنے کیا کچھ بیان کیا جاتا رہا، اور معاذ اللہ کوئی بندہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی غیرت مند بندہ ہو محلے میں کبھی اس کی ماں بہن کا نام کسی کے سامنے لیا جائے نا، بندہ پھر بھی دل میں آر محسوس کرتا ہے، بندہ دل میں سوچتا ہے کہ محلے والے کھڑے تھے، میری ماں کا نام لیا گیا، میری بیٹی کا نام لیا گیا، تو وہ پاک ہستیاں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن جن کی شان یوں بیان فرما رہا ہے کہ ان سے رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، وہ دور ہو گئی، ناپاکی کو دور کر دیا گیا۔ تو ان کی شان جو قرآن میں آئی ہے وہ پاک صاف کرو، وہ پنجتن پاک کا کرو، انہی کی آل اولاد۔ ہم سنی لوگ یہ یوں بیان نہیں کرتے، ہم سنی تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم ان کی شان ایسے بیان فرماتے ہیں، اور ان کالے کبو جیسے نہیں کہ جو مجلسوں میں جا کر بیان کیا کرتے ہیں کہ جی شام کے بازاروں میں اس جگہ پر ان گلیوں میں ان کوچوں میں سیدہ زینب کی چادر اتاری گئی۔ کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کی چادر اس کے سامنے اتاری جا رہی ہو؟ اور غور کرو، امام سجاد امام زین العابدین اس گروہ میں ہو اور دیکھ رہے ہو، یہ کوئی تصور بھی لا سکتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی بیٹی ہے، ان کی لخت جگر ہیں، ان کی کوئی چادر کو ہاتھ ڈالے اور امام عالی مقام کے بیٹے امام زین العابدین دیکھ رہے ہو؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یوں ممبروں پر رو رو کر بیان کرنا اور ان کی مظلومیت کے ڈنکے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اہل بیت کا کردار نہیں ہے۔ اہل بیت والے کل بھی بہادر تھے، آج بھی بہادر ہیں، آج بھی کبھی دین پر مشکل وقت آئے نا تو سید پہلی صف میں نظر آتے ہیں، سید پہلی صف میں نظر آتے ہیں، کیونکہ خون جن کے رگوں میں دوڑ رہا ہو، وہ پاک خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، تو پھر سید اپنے نانا کے دین پر کوئی مشکل وقت آئے تو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی انگلی اٹھائے تو برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں نے دین کی تبلیغ اتنی کی۔ قرآن کی آیت طیبہ ہے، رب فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کی کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کوئی تجھ سے اجر نہیں مانگتا، لیکن ہاں الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرا گھرانہ مولا علی ہو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، جناب حسنین کریمین امام حسن امام حسین ہو، ان کی محبت کا سوال میں تم سے کر رہا ہوں، اور کسی چیز کا سوال نہیں۔ میں نے تمہیں اتنا نوازا، میرے مصطفیٰ کریم ہاتھ کھولے چشمے جاری ہو جائے، میرے مصطفیٰ کریم نگاہ کر دیں تو بیماری سے شفا مل جائے، میرے مصطفیٰ کریم امت کو نوازنے پر آئے تو کیا کچھ عطا فرما دے، کوئی کسی چیز کا سوال نہیں۔ بندہ ہوتا ہے نا کسی پر احسان کرتا ہے، بعد میں پھر اس کو جتلاتا بھی ہے کہ میں نے تم پر فلاں وقت میں تم پر یہ کام تمہارے کام میں آیا تھا، اب تم مجھے اس کا بدلہ دو۔ یا مجلس لگی ہوتی ہے، سب کے سامنے کہتا ہے میں فلاں بندے کے کام آیا تھا۔ میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن میرے گھر والے جو ہے نا ان سے محبت کا سوال میں ضرور کروں گا۔
آج نوجوان حسین حسین کے نعرے تو بڑے لگاتا ہے، سبیلیں تو بڑی لگاتا ہے، جائز ہے نعرے بھی لگانے یا حسین کے، امام حسین پر دل جان قربان، ان پر ہماری آل اولاد قربان، لیکن ان کا مشن کیا ہے، حسینی مشن کیا ہے وہ بھی تو ذرا غور کرو۔ امام حسین نے کیا یوں ہی قربانی دے دی، کیا یوں ہی اپنی آل اولاد 72 کے 72 تن کربلا کے میدان میں قربان کر دیے؟ کیا یوں ہی انہوں نے پورا کا پورا قافلہ رائے خدا میں دے دیا؟ نہیں، پیچھے مشن تھا اپنے نانا کا دین، اس کی بقا تھی، اس پر مشکل وقت آ گیا تھا، اس کو بچانا ضروری تھا۔ تو یزیدیوں نے جو کام کیا وہ بھی آج لوگ اسی کے طرز عمل پر چل رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کالے کپڑے پہن کر اور بالخصوص ان دنوں میں سوگ مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر واضح طور پر اپنا موقف دے دیا کہ اہل سنت و جماعت والے ان دنوں کے اندر بالخصوص کالے کپڑے نہ پہنے، ان کے ساتھ تشبیہ نہ اختیار کریں، ان جیسی وضاحت نہ اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں نہ جائیں، اور بائے تمام سوگ منانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرام ہے۔ سوگ امت محمدیہ میں صرف 3 دن ہے، 3 دن، اگر کوئی فوت ہو 3 دن سوگ جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر رونا آ جاتا ہے کوئی جائے، تو یوں ہی اعلیٰ حضرت بھی بیان فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ امت مسلمہ میں سوگ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اور یہ نہ جانے کون سی قوم کہ ہر سال ہی ان کی تعزیہ نکالتی ہے، ان کی قبریں بناتی ہے، ان کی وہ چارپائیاں رکھ کے رویا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں اور جہنم میں تمہیں لے کے جائیں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اس لیے ہمیں دلیل دی جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی تو اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، شاید انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن میں وہ پورا واقعہ موجود کہ جب ان کی بینائی گئی، اسی کے اگلے الفاظ قرآن خود بیان کر رہا ہے، جتنا کچھ بھی تھا، بیٹا جدا ہو باپ کو دکھ ہوتا ہے، حضرت یعقوب کو بھی حضرت یوسف کے جانے پر دکھ ہوا، آنکھوں کی بینائی گئی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ صبر کرنے والے تھے، یوں آہو وویلا کرنے والے نہیں، یوں سینہ پیٹنے والے نہیں تھے، یوں نوآخانی کرنے والے نہیں تھے، صبر کرنے والے تھے، اور پھر صبر کا بھی اجر ضرور ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جانوں سے ضرور آزمایا جائے گا، مالوں سے ضرور آزمایا جائے گا، لیکن جو صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے لیے جنت کا سامان رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، جو صبر کرے گا۔ اب یوں بائے تمام بیان کرنا اور ان کی مظلومیت بیان کرنا، یہ تو امت میں جائز نہیں۔ کون کہتا ہے امام حسین ڈر گئے تھے؟ کون کہتا ہے وہ کمزور تھے؟ بیان کرتے ہیں نا، آپ نے اپنے کچھ ویڈیو دیکھی ہوں گی، اور رو رو کر یوں بیان کیا جاتا ہے جی وہ کمزور تھے، کچھ کر نہیں تھے سکتے۔ مجھے بتائیں یزید اس وقت حکمران تھا، لیکن امام حسین کے خلاف کھڑا ہوا، 72 تن لے کر چلے، کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ان یزیدیوں سے آپ نے جنگ کی، اور کتنا بڑا لشکر تھا، کتنا بڑا لشکر تھا یزید کا۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تکبیر،